الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم. میرے عزیز بھائیوں، محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ مبارک محفل ختم قرآن کریم کے حوالے سے منعقد ہوئی ہے اور وقت کے لحاظ سے اور تاریخ کے لحاظ سے 14 اگست بھی چونکہ ایک یادگار دن ہے اہلیان پاکستان کے لیے، اس بنا پر قیام پاکستان کی یادگار اور ختم قرآن کے حوالے سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ قیام پاکستان میں اور ختم قرآن میں ایک بڑی مناسبت موجود ہے، اور وہ مناسبت یہ کہ جب پاکستان قائم کیا جا رہا تھا تو دنیا میں یہ اعلان کیا گیا تھا اور مسلمانوں کو اس بنیاد پر متحرک کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اس نعرے کا مقصد یہ تھا، دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ جو قرآن کریم کاغذات اور صفحات کے اندر بند ہے اور جو قرآن کریم مسجد کے علاوہ کہیں کھولا نہیں جاتا، ہم ایک ایسا ملک بنا رہے ہیں جہاں یہ قرآن کریم ان کاغذات سے نکل کر انسانی جسموں پر نافذ ہوگا اور ملکی اداروں میں نافذ ہوگا۔ جو قرآن مسجدوں میں آج کھل رہا ہے، اس قرآن کو ہم بازاروں میں کھول کر کے دکھائیں گے، اس قرآن کو ہم عدالتوں میں نافذ کر کے دکھائیں گے، اور اس قرآن کریم کو پاکستان کے ذریعے پوری دنیا کا نظام حیات بنا کر کے دکھائیں گے۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے چونکہ پاکستان کا انعقاد اس کی بنیاد میں قرآن کریم کا نعرہ داخل اور شامل ہے، اس بنا پر میں اس مختصر سے وقت کے اندر آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 1450 سال پہلے بھی ایک تاریخ مرتب ہوئی تھی اور ایک ملک قائم ہوا تھا، اس ملک کی بنیاد بھی قرآن تھی، اور پھر یہ 14 اگست 1947 میں جو ملک قائم ہوا، اس ملک کی بنیاد بھی قرآن بنائی گئی۔ کچھ لوگ تھے جنہیں مکہ مکرمہ میں ستایا جا رہا تھا اور مکہ مکرمہ میں ان پر ظلم و ستم کی مشق کی جا رہی تھی اور انہیں مکہ مکرمہ میں ہر قسم کے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا، اللہ نے انہیں اجازت دی کہ وہ مکہ مکرمہ سے منتقل ہو جائیں اور مدینہ منورہ کو اپنی آباد گاہ اور اپنی پناہ گاہ بنا لیں۔ اور اس ہجرت کے اندر یہ پیغام موجود تھا کہ اگر قرآن کا نظام خانہ کعبہ میں نافذ نہ ہو، اگر قرآن کا نظام حرم محترم میں نافذ نہ ہو،
تو وہاں بھی اگر تمہارے اندر اتنی ہمت اور جرأت نہیں کہ وہاں تم قرآن کا نظام لا سکو تو حرم کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، خانہ کعبہ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ وہاں پر قرآن کا نظام نافذ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر وہ طاقت اور صلاحیت پیدا کرنی ہے جس کے ذریعے سے ہم قرآنی نظام کو اس خانہ کعبہ میں اور اس حرم محترم میں نافذ کر کے پوری دنیا کی طرف پیش قدمی کر سکیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے مٹھی بھر ساتھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو رہے ہیں، اور جب مدینہ منورہ منتقل ہو جاتے ہیں تو میرے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ پہنچ کر جو نظام قائم فرمایا ہے، اللہ کی قسم اگر یہ ہندوستان سے منتقل ہو کر پاکستان میں آنے والی قیادت اور پاکستان میں آنے والے افراد اس نظام کو اپنا لیتے اور اس طریقہ کار کو اختیار کر لیتے تو میں حلفیہ کہتا ہوں کہ مدینہ منورہ کی ایک مثال پیش کی جا سکتی تھی پاکستان کے اندر بھی۔ وہاں کیا ہوا، اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے، آپ اگر دیکھیں گے میرے نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، میرے نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلا قدم جو میرے نبی نے اٹھایا ہے اور سب سے پہلا جس مسئلے کو اللہ کے نبی نے سب سے اولیت دی ہے وہ مسئلہ یہ تھا کہ امت مسلمہ کی بنیاد مسجد سے چل سکتی ہے، مسجد مسلمانوں کی ہر قسم کی سرگرمیوں کا مرکز بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے لیے پہلے کوئی مکان نہیں بنایا، اپنے لیے کوئی گھر تجویز نہیں فرمایا، اور میرے نبی علیہ السلام نے آپ کے سامنے بڑے مسائل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مہاجرین کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں موجود تھی جن کے مسائل حل کرنے کی ضرورت تھی، اور پھر نوزائیدہ اسلامی مملکت بن رہی تھی اور اس اسلامی مملکت کے لیے معاشیات کا بڑا مسئلہ تھا، تجارت کا بڑا مسئلہ تھا، سیاست کا بڑا مسئلہ تھا، تعلیمی گتھیاں سلجھانے کا بڑا مسئلہ تھا، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے نہ سیاست کی طرف نگاہ اٹھائی نہ تجارت کی طرف نگاہ اٹھائی، اور میرے نبی نے کسی تعلیمی مسئلے کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ سب سے پہلے جو نگاہ اٹھائی ہے میرے نبی نے وہ مسجد کے قیام پر توجہ دی ہے، اس لیے کہ مسجد مسلمان کا ایسا مرکز ہے کہ یہی مسلمان کو متحد اور متفق رکھ سکتا ہے، اور اسی مسجد سے اسلام کی سرگرمیوں کی ابتدا کی جا سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد قائم فرما رہے ہیں، اور مسجد قائم فرمانے کے بعد میرے نبی علیہ السلام اسی مسجد کے اندر امام مسجد بھی ہیں، اور میرے نبی علیہ السلام خطیب مسجد بھی ہیں، اور میرے نبی علیہ السلام متولی مسجد بھی ہیں اور صدر مسجد بھی ہیں، اور پھر صدر مسجد ہوتے ہوئے اور خطیب مسجد ہوتے ہوئے اور امام مسجد ہوتے ہوئے میرے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کی پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بھی بن رہے ہیں، اور پھر سربراہ بننے کے بعد حضور علیہ السلام مسجد سے ہر قسم کی سرگرمیوں کی ابتدا کر رہے ہیں۔ چنانچہ مسجد نبوی کے اندر غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے رفاہی تنظیم بھی قائم ہے۔ اللہ کے نبی نے رفاہی کاموں کی ساری ذمہ داری مسجد پر ڈالی ہوئی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام ان تمام سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں جس میں غرباء اور مساکین کے ساتھ مسجد کے اندر تعاون کیا جا رہا ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں گا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو باثروت لوگ ہوا کرتے تھے، اہل ثروت لوگ ہوا کرتے تھے، باغات والے ہوا کرتے تھے، وہ اپنے باغات سے کھجوروں کے خوشے لا کر مسجد نبوی کے اندر معلق کر دیا کرتے تھے، لٹکا دیا کرتے تھے۔ غرباء آتے اور اپنی ضرورت کی کھجوریں یہاں سے حاصل کرتے، خود بھی تناول کر لیتے اور اپنے گھروں کے اندر بھی لے جایا کرتے تھے۔ گویا لوگوں کی رفاہی اور مالی ضروریات مسجد سے پوری کی جا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے لوگوں کی طبی ضروریات بھی مسجد سے پوری کی جا رہی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا، اور لیٹا ہوا اس طریقے پر تھا کہ پیٹ میرا زمین سے لگ رہا تھا اور اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو چونکہ اس طرح لیٹنا پسند نہیں تھا، میرے نبی نے فرمایا ان هذه ضجعۃ يبغضها اللہ،
یہ ایسا لیٹنا ہے جسے اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ خیر تو ہے، ایسے الٹے کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ پیٹ میں اتنا شدید درد ہو رہا ہے کہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے، اس بنا پر میں الٹا لیٹ کر پیٹ پر دباؤ ڈال رہا ہوں تاکہ درد کی شدت کے اندر کچھ کمی محسوس ہو۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، اٹھو، اٹھ کر کے نماز پڑھو کہ نماز کے اندر اللہ نے صحت اور شفا رکھی ہے۔ تو میں اس بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام نے صحت اور علاج کا مرکز بھی مسجد نبوی کو قرار دیا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھیے، تعلیمی سرگرمیاں بھی مسجد سے جاری کی جا رہی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک چبوترا قائم کیا جو صفہ کہلاتا ہے، اور اس صفہ کی جامعہ سے اللہ رب العزت نے دنیا کو بڑے بڑے آئمہ اور بڑے بڑے علماء عطا کیے ہیں، جن میں عبداللہ ابن عمر بھی موجود ہیں، ابو ہریرہ بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان جیسے بڑے بڑے اساتین علم موجود ہیں جو اس صفہ کے اندر زندگی گزارتے تھے اور یہاں رہ کر اللہ کے نبی سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تعلیمی سرگرمیاں بھی میرے نبی مسجد سے شروع کر رہے ہیں، پھر تجارتی سرگرمیاں، پھر زراعتی سرگرمیاں، اور ملک کے جتنے مسائل ہوتے تھے ان سب پر بحث اور گفتگو مسجد کے اندر سر انجام دی جاتی تھی۔ جتنے سیاسی مسائل ہیں وہ بھی مسجد کے اندر طے کیے جا رہے ہیں، اور مسجد کے اندر گویا مسجد کے آنے والے نمازی یہی اسمبلی کے ممبران ہیں اور یہی قانون ساز ادارے کے ممبران ہیں، اور انہی کے ذریعے ملک کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے اور ملک کے اندر سیاسی سرگرمیوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر اس سے آگے بڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اسی مسجد نبوی سے جہادی سرگرمیاں بھی ہو رہی ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میرے نبی نے اسی مسجد نبوی کو ٹریننگ کیمپ بنایا ہوا تھا، اور اسی مسجد نبوی کے اندر مجاہدین کو پہلے تربیت دی جاتی تھی، اور تربیت دینے کے بعد پھر دنیا کے مختلف علاقوں میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے انہیں روانہ کر دیا جاتا تھا۔ اس کی میں ایک مثال دوں گا، تمام حدیث کی کتابوں میں، خاص طور پر بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا اور گھر کے اندر اللہ کے نبی تشریف لائے۔ جب گھر میں تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر کچھ مجاہدین موجود ہیں جو حبشہ سے آئے ہوئے تھے اور نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے، نیزہ بازی کی پریکٹس کی جا رہی تھی۔ آج اگر مسجدوں والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی مجاہد ہماری مسجد میں آ گیا ہے تو ساری مسجد والے پریشان ہو جائیں گے، جبکہ میرے نبی نے ایسی مسجد بنائی تھی جس مسجد کے اندر مجاہدین کو نیزہ بازی کی ٹریننگ دی جا رہی تھی اور مشق دی جا رہی تھی، مشق کرائی جا رہی تھی۔ بہر صورت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام دروازے میں کھڑے ہوئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہوئی اور پیچھے آپ کی اوٹ میں کھڑی ہو کر مجاہدین کو ٹریننگ کرتے ہوئے اور مسجد نبوی کے صحن کے اندر تربیت پاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عائشہ اب تم مطمئن ہو گئی ہو، تب جا کر کے اللہ کے نبی وہاں سے ہٹے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ملکی مسائل کا حل مسجد اور مدرسے کے ساتھ جوڑ دیا تھا، کہ مسجد اور مدرسے کو بنیاد بنا دیا تھا ملکی مسائل کے حل کرنے کے اندر۔ جبکہ ہم نے یہ جو پاکستان قائم کیا، اس پاکستان کو بناتے ہی مساجد اور مدارس سے ہم نے اپنے تعلق کو توڑنے کی ابتدا کر دی، اور ابتدا سے لے کر روز اول سے لے کر کے آج تک تمام ملکی اداروں کو مساجد سے توڑا جا رہا ہے، اور تمام ملکی اداروں کو مساجد اور مدارس کے ساتھ تعلق استوار کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ بلکہ اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان اداروں کو بند کرنے کے لیے بیرونی ممالک سے مدد طلب کی جا رہی ہے، کہیں سے پیسہ آ رہا ہے، کہتے ہیں 6 کروڑ ڈالر بھیجے گئے ہیں مدارس کو بند کرانے کے لیے اور مساجد کے کردار کو محدود کرانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی ایک دہشت گردی کی فضا قائم کی جا رہی ہے کہ یہ مساجد اور مدارس اپنے کردار ادا نہ کر سکیں۔ یوسف لدھیانوی اور حبیب اللہ مختار
मुफ्ती निजामुद्दीन मौलाना अब्दुल्ला इस्लामाबाद वाले रहमहुमुल्लाह तबारक व तआला और इनके अलावा उलमाए किराम की शहादत इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि मसाजिद और मदारिस का किरदार जिन अफराद के जरिए मुआशरे के अंदर मुंतकिल हो सकता है, उन अफराद को पीछे धकेल दिया जाए और उन अफराद को स्क्रीन से हटा दिया जाए, उन अफराद को पर्दे पर लोगों के सामने न आने दिया जाए ताकि मसाजिद और मदारिस का किरदार आगे न बढ़ सके। तो जब हमने मसाजिद और मदारिस से ताल्लुक तोड़ा, हमारा मुल्क भी टूटना शुरू हो गया और इस मुल्क के अंदर टूट फूट होनी शुरू हो गई। हर इदारा टूट रहा है, हमारी सियासत तबाह हो चुकी है, हमारी तिजारत तबाह हो चुकी है, हमारी मईशत तबाह हो चुकी है, हमारा मुल्क का हर निज़ाम तबाह हो रहा है। क्यों? इसलिए कि हमने मदारिस और मसाजिद से अपने ताल्लुक को तोड़ लिया है। मैं आप हजरात से एक मिसाल देकर के अर्ज करना चाहता हूं कि ये मदारिस और मसाजिद वाले मुल्की निज़ाम को चलाने की उसी तरह सलाहियत रखते हैं जैसे इनके मुर्शी आला सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा का निज़ाम चला करके दिखाया था। मैंने आपको बताया कि वही शख्सियत मस्जिद की सदर भी है, वही शख्सियत मस्जिद की खतीब भी है, वही शख्सियत वहाँ की अदालत की सबसे बड़े सरबराह भी है और वही शख्सियत असम्बली के सरबराह भी हैं और हर एतबार से उसी शख्सियत में तमाम इदारे मुर्तकिज होते चले आ रहे हैं। जो उस दौर का सबसे बड़ा आलिम है, जो उस दौर का सबसे बड़ा मुफ्ती है और उस दौर का सबसे बड़ा खतीब है और वह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। जबकि हमने जो मुल्क बनाया, इस मुल्क को हमने उलमा से ऐसे दूर रखने की कोशिश की जिस तरह मरीज को पानी से दूर रखा जाता है, जिस तरह मरीज को परहेज कराया जाता है, इस तरह हमने अपने मुल्क की निज़ाम को उलमा, दीनी मदारिस और मसाजिद से दूर रखने की कोशिश की और हमने इसे परहेज कराने की कोशिश की, जिसका नतीजा क्या निकला? आज लोग ये कहते हैं कि उलमा हमारे मुल्क की तरक्की के रास्ते में रुकावट हैं, ये दीनी मदारिस और मसाजिद हमारी मुल्क की तरक्की के रास्ते में रुकावट हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मुल्क को बने हुए 57 साल गुजर चुके हैं, इस अरसे के अंदर मुझे बताया जाए कि कितने उलमा को सदर बनाया गया, कितने उलमा को वजीर आजम बनाया गया, कितने उलमा हैं जिनके हाथ में मुल्की किरदार दिया गया। लिहाजा जब कहीं कलीदी ओहदे पर उलमा को फाइज नहीं किया गया तो किस तरह कहा जाता है कि उलमा हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट हो रहे हैं और मुल्क की तरक्की के लिए रोक बन रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक निज़ाम उन लोगों के हाथों में रहा है जो स्कूलों कॉलेज के पढ़े हुए थे, निज़ाम उन लोगों के हाथों में रहा है जिन्होंने तरबियत सियासी तौर पर इंग्लैंड में जाकर के हासिल की थी या अमेरिका के अंदर हासिल की थी। पूरा मुल्की निज़ाम ऐसे ही लोग चलाते रहे हैं। लिहाजा मुल्क की तबाही का बायस वही लोग हैं जिनके हाथ में ये इख्तिदार रहा है और ये वो लोग हैं जो स्कूलों कॉलेज के निकले हुए हैं, दीनी मदारिस और मसाजिद के निकले हुए लोग नहीं थे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उलमा की सलाहियत, जिसे मैं कह रहा हूँ कि उलमा दीनी मदारिस और मसाजिद मुल्की निज़ाम को संभालने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, उसकी वजह यह है कि आप देखते हैं कहीं मस्जिद कायम होती है, मदरसा कायम होता है, जब किसी मस्जिद या मदरसे का क़याम हो रहा हो तो आप देखेंगे कि खंडरात के अंदर मस्जिद या मदरसे की बुनियाद रखी जाती है। उसके लिए कोई फंड उनके पास मौजूद नहीं होता, लेकिन 5-6 साल का अरसा गुजरता है, 8-10 साल का अरसा गुजरता है, हम आलीशान मस्जिद की वहां तामीर देखने लग जाते हैं जिसमें मार्बल लगा हुआ होता है, आरसीसी छतें बनी हुई होती हैं और बेहतरीन निज़ाम मस्जिद का चल रहा होता है। इसी तरह मदरसे को अगर आप देखें तो मदारिस के बनाने वाले इंतहाई कसम पुरसी के आलम में ब्लॉकों की दीवारें खड़ी करके और टीन की छतें बनाकर मदरसा कायम करते हैं, खंडरात के अंदर मदरसा बनाते हैं, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद आलीशान मदरसा बन जाता है जिसमें एसी भी लगे हुए होते हैं और जिसके अंदर बेहतरीन किस्म का निज़ाम चल रहा होता है और हजारों तलबा की तालीम का इंतजाम हो रहा होता है और बेहतरीन किस्म की रिफाही खिदमात उस इदारे के जरिए सर अंजाम दी जा रही होती हैं। तो खंडरात से इदारे को उठाकर
आलीशान इमारतें बनाकर और उनके जरिए आलीशान प्रोग्राम को आगे बढ़ाकर उलमा दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, जबकि इसके बरखिलाफ हम देखते हैं कि आलीशान बिल्डिंगें बनाकर डॉक्टरों के हवाले की जाती हैं, लेकिन उन अस्पतालों का क्या हाल होता है। अगर यकीन न आए तो अपने मुल्क के सरकारी अस्पतालों में या म्यूनिसिपैलिटी की डिस्पेंसरियों के अंदर जाकर के देख लीजिए कि उनकी क्या कैफियत है और किस तरह तबाह हाल हो रही है। और फिर देखिए इदारे बनाकर इन स्कूलों कॉलेज के पड़े हुए के हाथों में दिए जाते हैं, वो इदारे तबाह होकर के रह जाते हैं। हमारी सियासत महज इसलिए तबाह हुई कि ये उलमा के हाथ में नहीं थी, बल्कि दुनियावी तालीम याफ्ता लोगों के हाथों में थी। हमारी तिजारत महज इसलिए तबाह हुई कि तिजारत में अमल दखल रखने वाले वो लोग थे जिनका मदारिस और मसाजिद के अंदर कोई किरदार नहीं था। इस बिना पर मैं आज की इस मजलिस के अंदर आप हजरात से ये कहना चाहता हूं कि अगर तरक्की करना चाहते हो, अगर मुल्क को बचाना चाहते हो, तो जिस तरह मदारिस और मसाजिद ने तरक्की की है और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ का अल्लाह ने उनके लिए ऐसा निज़ाम बनाया है कि पूरी दुनिया की ताकतें उन्हें तबाह करने पर तुली हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मदारिस रोज़ बरोज़ तरक्की करते चले जा रहे हैं। गुज़श्ता साल विफाकुल मदारिस ने यह ऐलान किया था कि विफाकुल मदारिस के तहत इम्तिहान देने वाले जो तलबा हैं उनकी तादाद तकरीबन 1,02,000 है, जबकि इस साल ये ऐलान किया गया है कि विफाकुल मदारिस के निज़ाम के तहत इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले तलबा की तादाद 1,40,000 है। गोया इस साल 38,000 तलबा और तालिबात का इजाफा हुआ है, जबकि पूरी दुनिया की कोशिश है कि इदारों के किरदार को महदूद किया जाए, लेकिन ये और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बिना पर मैं अर्ज यह करना चाहता हूँ कि अगर हम मुल्क को बचाना चाहते हैं और अगर मुल्क की दीनी मदारिस की एक गलत तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। एक वाकया मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इबरत के लिए लिखा है। फरमाते हैं कि एक जगह पर कोई तस्वीर बनी हुई थी और तस्वीर इस अंदाज पर बनी हुई थी कि एक शेर खड़ा हुआ है और एक इंसान उसकी गर्दन पकड़ करके मरोड़ रहा है और उसकी गर्दन को मरोड़ कर उसे कत्ल कर रहा है। एक शेर आकर, जिंदा शेर आकर खड़ा होकर उसको देखने लग गया। एक इंसान भी उसके बराबर खड़ा हुआ देख रहा था। इंसान ने देखते हुए शेर से कहा कि देखते हो तुम्हारा क्या हशर हो रहा है तस्वीर के अंदर। वो कहने लगा कि कलम बरकफे दुश्मन अस्त, कलम इंसान के हाथ में था ना, मेरे दुश्मन के हाथ में था, उसने मेरी तस्वीर ऐसी बनाई है। वरना अमली अगर मुजाहरा करना है तो जरा सीधे हो जाओ, तैयार हो जाओ, मैं देखता हूँ किसकी गर्दन दबोची जाती है और कौन मौत की वादी के अंदर धकेला जाता है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जरा इब्लाग के जरिए उलमा की या दीनी मदारिस की जो तस्वीर खींची जा रही है वो इंतहाई भोंडी और गलत तस्वीर बनाई जा रही है, जबकि हकीकत में हमारे ये दीनी इदारे जो किरदार माशरे के अंदर सरंजाम दे रहे हैं, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ कि रिफाही कामों में भी ये किसी से पीछे नहीं है, लोगों की खिदमत के अंदर भी ये किसी से पीछे नहीं है, और दीन के तहफ़्फ़ुज़ में तो इनके अलावा कोई और दुनिया के अंदर नजर ही नहीं आता है। और फिर देखिए कि हमारे इन इदारों ने दुनिया को हर किस्म के अफराद फराहम किए हैं, अजीम स्कॉलर दुनिया को फराहम किए इन्हीं इदारों ने, और बेहतरीन किस्म के वकील फराहम किए इन्हीं इदारों ने, बेहतरीन किस्म के जज फराहम किए इन्हीं इदारों ने। मैं उन लोगों के नाम नहीं ले रहा हूँ, आप अगर गौर करेंगे तो आपके सामने उनके नाम भी आ सकते हैं। बेहतरीन किस्म के सियासी कायद फराहम किए इन्हीं इदारों ने। इस बिना पर मैं ये कहता हूँ कि अमली तौर पर भी इन इदारों का ऐसा किरदार है कि इन इदारों को बाकी रहना चाहिए और पूरे मुल्क को इन इदारों के साथ मुंसलिक हो जाना चाहिए, ताकि जिस तरह ये इदारे महफूज हैं, अल्लाह करे कि हमारे पूरे मुल्क की हिफाजत की सूरत हाल पैदा हो जाए। और आज की जो मुबारक मजलिस है, कुरान करीम के ख़त्म के हवाले से कुछ बच्चों ने कुरान करीम मुकम्मल किया है। उन बच्चों के वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वो बच्चे भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि उन वालिदैन का मुस्तकबिल भी संवर गया, और मुस्तकबिल हमारा आखिरत और रोज़े जज़ा और रोज़े क़यामत है।
اللہ کی قسم ان والدین کا مستقبل بھی سنور گیا اور ان بچوں کا مستقبل بھی بن گیا اور سنور گیا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور وہاں اللہ کی طرف سے ان کے لیے جو انعام و اکرام ہوگا، میں اور آپ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس بچے نے قرآن کریم یاد کر لیا اور یاد کرنے کے بعد اس کے حلال و حرام کو تسلیم کیا، سمجھا اور اس پر عمل کیا، تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس بچے کو بھی اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن اس بچے کے خاندان میں ایسے 10 افراد جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ ان کو بھی اس بچے کے کہنے پر جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اتنا بڑا اعزاز دنیا کی کسی اور شخصیت کو حاصل نہیں ہوگا جو اللہ حافظ قرآن کو عطا فرمائیں گے۔ اس بنا پر میری درخواست ہے کہ اپنے تعلقات کو ان اداروں کے ساتھ مربوط کیجئے اور مضبوط کیجئے، اور جو ایک پالیسی چلائی جا رہی ہے جس کے تحت علماء کو الگ تھلگ کرنے کے لیے خوف کی فضا قائم کی جا رہی ہے، دینی شخصیات پر اور علماء کرام پر حملے کیے جا رہے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کریں گے۔ اور میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ خوف اور ڈر کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مدرسوں میں حملے ہو رہے ہیں اس لیے مدرسوں میں نہ جاؤ، مدرسوں میں اپنے بچوں کو نہ بھیجو، مسجدوں میں حملے ہو رہے ہیں اس لیے مسجدوں میں نہ جاؤ اور مسجدوں میں اپنے بچوں کو نہ بھیجو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا گھروں پر حملے نہیں ہوتے؟ کیا گھروں کے اندر ڈاکو آ کر کے قتل کر کے نہیں جاتے؟ کیا تجارتی مارکیٹوں کے اندر قتل نہیں کیے جاتے اور وہاں پر ڈاکے نہیں ڈالے جاتے؟ مجھے بتائیے آپ کے ملک کا کون سا ادارہ باقی ہے جس کے اندر حملے نہ ہو رہے ہوں اور جہاں پر قتل و غارت گری کا بازار گرم نہ ہو؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یوم پاکستان علماء تو کھلے دل کے ساتھ منا رہے ہیں اور دندناتے ہوئے منا رہے ہیں، اور ہمارے سرکاری اداروں والے چھپ چھپ کر کے منا رہے ہیں اور فوج کی پہرے کے اندر منا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ آزادی تو ان علماء کو حاصل ہے جو باوجود اس قسم کے حملوں کے کسی سے نہیں ڈرتے اور کھل کر کے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس بنا پر یہ یاد رکھیے کہ اس قسم کے حملوں سے نہ تو دینی مدارس کا کردار محدود کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی امریکی ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہماری لاشیں گرتی رہیں، ہمارے خون کے فوارے چھوٹتے رہیں، لیکن قرآن کے جھنڈے کو کبھی ہم اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے اور اس قرآنی نظام کو اس وقت تک سینے سے لگائے رکھیں گے جب تک پوری دنیا میں اس کا غلبہ نہیں ہو سکتا اور ہماری جان سے نہیں چلی جاتی۔ اس وقت تک اس قرآن کریم کو ہمارے سینے سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا اور کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ وہ ادارے قابل مبارکباد ہیں جو اس قرآن کریم کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور اس قرآنی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان اداروں کو کامیاب و کامران فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنت کو جا رہا